السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ ویڈیو جماعت دہم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ تو بچوں، ہم جماعت دہم سے پہلا سبق نعت رسول یا کہیے مدحت رسول پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا سبق پیج نمبر 15 ابتدائیہ پڑھ چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ پہلا سبق نعت رسول اگر نہیں دیکھے ہیں ویڈیو، تو میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو دوسرے سبق کا بھی پہلا پارٹ یعنی پہلی ویڈیو کا بھی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہ دیکھیں۔ اس کے بعد اس سبق کا پہلا پیرا اس ویڈیو میں شروع کیا جائے، آپ اس کو کنٹینیو کریں، یعنی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، پہلے یہاں پر شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا، یہ مصرع میری سمجھ میں اس وقت آیا جب میں شہر آ کر بس گیا، اور شہر کی آب و ہوا، مزاج اور معاملات سے مانوس بھی ہو گیا۔ یہاں آ کر یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ شہروں میں آدمی وہ تمام باتیں بھول جاتا ہے جو اسے گاؤں کا مدرسہ اور گاؤں کی چوپالیں سکھاتی ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ شہر کے اپنے قوانین ہوتے ہیں اور اپنا مزاج ہوتا ہے۔ گاؤں اور شہر کے رسم و رواج اور رہن سہن میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ دیہات میں گھروں اور دکانوں میں ایسے کیلنڈر ہوتے ہیں جن میں شہر موجود ہوتا ہے، شہر کی عمارتیں، شہر کے لوگ اور شہر کی شباہت موجود ہوتی ہے، جبکہ شہر کی دیواریں ان کیلنڈروں سے آراستہ کی جاتی ہیں جن میں دیہات موجود ہو، دیہات کا موسم اور دیہات کا بھولپن دکھایا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو پہلا پیراگراف ہے، یہاں پر منورانہ نے اس بات کی یہاں پر تشریح کی، جو شہر کا قانون ہے، جو شہر اس کے گاؤں سے، یہاں پر اس پہلے پیرا میں صاف طور پر یہ فرق بتایا گیا ہے کہ گاؤں اور شہر میں دونوں میں بہت سارا فرق ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ گاؤں اور شہر کے رسم و رواج بہت ہی الگ الگ ہوتے ہیں، رہن سہن بھی الگ الگ ہوتا ہے، اور آخر میں پیرا کے آخر میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو کیلنڈر ہوتا ہے وہ دیہات کے گھروں اور دکانوں میں جو کیلنڈر لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر شہر کی عمارتیں، شہر کے لوگ کی شباہت ہوتی ہے، اور جو شہر میں جو دیواریں ہوتی ہے ان کیلنڈروں سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیہات کا موسم کیسا ہے اور دیہات کا بھولاپن کیسا ہے۔ تو بچوں، دوسرے پیرا میں دیکھیں، لوگ اس شہر کو خوشحال سمجھتے ہیں جو رات کے وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ میں گاؤں میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ شہر میں لوگ چاند کو غیر ضروری سی چیز کیوں سمجھتے ہیں۔ شہر میں آنے کے کچھ دنوں بعد تک تو میں بھی چاند کو چندا ماما ہی سمجھتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ جب شہر نے مجھے اپنا سانچے میں ڈھال لیا تو میں یہ بھی بھول گیا کہ کبھی چاند سے میری رشتہ داری بھی تھی۔ تو پیارے بچوں، دوسرے پیراگراف میں منورانہ نے اس بات کو بتایا کہ شہر میں لوگ راتوں میں بھی جاگتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں اور ہمیں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوم الصبح یمنع الرزق، یعنی صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، یعنی جو بندہ یا پھر بندی صبح آرام سے اٹھتے ہیں تو ان کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو رزق مل بھی رہا ہے
تو اس میں برکت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جلدی سونا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے رات میں جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا ہے، اس میں ہی خیر و برکت ہے اور ہماری دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن پیارے بچوں، منور رانا نے بہت ہی پیاری بات بتلائی ہے کہ رات میں لوگ جاگنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ شہر میں لوگ چاند کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، چاہے دن ہو یا پھر رات، ہمیں اپنے کام سے مطلب، یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے۔ لیکن بچوں، منور رانا نے بھی جب اپنی نسبت شہر سے جوڑ لی، یعنی شہر میں رہ کر شہر والوں کے ماحول میں جب ڈھل گئے، تو انہوں نے بھی کچھ دنوں تک شہر میں کچھ دن جب وہاں پر رہے تو کچھ دنوں تک چندا ماما کو چندا ماما ہی سمجھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ منور رانا نے بھی اس بات کو بھولنے میں کوئی دیر نہ کی کہ ان کا چاند سے رشتہ ایک وقت ایسا تھا کہ وہ چاند کو چندا ماما کہتے۔ تو منور رانا بھی یہ بھول گئے کہ ان کا جو چاند سے رشتہ تھا، جو نسبت تھی، وہ چاند کو کیا کہہ کر پکارتے تھے، وہ شہر کے ماحول میں رہ کر بھولتے چلے گئے۔ اس کے بعد تیسرا پیرا دیکھیں بچوں۔ عرصے بعد ایک دن گاؤں سے میرے ماموں تشریف لائے۔ انہیں دیکھ کر یاد آیا کہ کبھی چاند سے میری رشتہ داری اور بے تکلفی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر شہر میں رہ کر چاند کو بھولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کئی دنوں تک غور کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ دراصل شہروں میں بجلی، جنریٹر اور بیٹری کے مدفنی سے ٹیوب لائٹ، مرکیوری بلب اور رنگ برنگی روشنی آدمی کو اتنا مبہوت کر دیتی ہے کہ وہ چندا ماما کو بھول جاتا ہے، اور یہی شاید میرے ساتھ بھی ہوا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو فراموش کر دیا۔ وہ چندا ماما جس نے مجھے ہر شب اجالا بخشا، کچے سے گھر میں مٹی کا ایک ننھا سا کمزور دیا ہوا کی ہلکی سی جنبش سے لرزنے لگا تھا، ہر روز شام ہوتے ہی چندا ماما جگمگ جگمگ کرتے میرے گھر کو روشن کرتے اور مجھے کہانی سنانے آ جاتے۔ تو پیارے بچوں، منور رانا نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ کچھ عرصہ گزرا، کچھ دنوں کے بعد گاؤں سے ان کے ماما شہر تشریف لائے، تو منور رانا نے انہیں دیکھ کر اپنے ذہن میں یہ یاد دہانی کو لایا کہ میری جو رشتہ داری تھی چاند سے، وہ بہت ہی مضبوط تھی، میرا اور چاند کا رشتہ بہت ہی گہرا تھا۔ لیکن میں جب شہر آیا تو میرا جو رشتہ ہے وہ چاند سے کس وجہ سے ٹوٹا، میں شہر میں رہ کر چاند کو کس لیے بھول گیا، ایسے کون سی وجوہات ہے جو میں چاند کو چندا ماما کہنا چھوڑ دیا، ماننا چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی جب عقل کا سکہ دوڑایا، انہوں نے جب اپنی عقل دوڑائی، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شہروں میں جو بجلی ہوتی ہے، جنریٹر ہوتے ہیں، اور جو ایمرجنسی لائٹ ہوتی ہے، اور جو مرکیوری بلب ہوتے ہیں، اور رنگ برنگی روشنی جو شہروں میں نظر آتی ہے،
جس کی وجہ سے انسان چاند کو بھول جاتا ہے، یعنی چندا ماما کو بھول جاتا ہے۔ منور رانا جب اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں تو انہوں نے یہی سوچا کہ شاید یہی چیزیں ہیں، یہی وجہ ہیں کہ میں چندا ماما کا اور جو میرا رشتہ تھا اس کو میں نے بھلا دیا۔ اور انہوں نے اپنی پچھلی زندگی کو اس پیرا میں بتلایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ گاؤں میں رہا کرتے تو چندا ماما ہر روز انہیں رات میں یا پھر کہیے شب کے وقت اجالا بخشتا، روشنی دیتا۔ اور انہوں نے اس بات کو یہاں پر بتلایا ہے کہ کچے سے مکان میں ایک کمزور سی چراغ جو جلتی تھی وہ ہوا کی وجہ سے لرزنے لگتی تھی، تب ایسے عین وقت پر، ایسے مشکل وقت پر چندا ماما جگمگ کرتے اور میرے گھر کو روشن کرتے۔ تو پیارے بچوں، بہت ہی پیاری پیاری باتوں کو منور رانا نے اس پیارے گراف میں بیان کیا ہے کہ چندا ماما سے بہت سارے فائدے ہیں جو انہوں نے دیہات میں رہ کر، ولیج میں رہ کر، گاؤں میں رہ کر اٹھائے تھے، لیکن جب انہوں نے شہر میں رہ کر کس طریقے سے چاند کو بھولا ہے وہ باتیں یاد کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کیے ہیں کہ چندا ماما نے انہیں کہاں کہاں پر راحت پہنچائی ہے، کہاں کہاں پر ان کی مدد کی ہے۔ تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 16 پر دیکھیں، چاند میں چرخہ کاٹنے والی روایتی بوڑھیا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، چندا ماما کی روشنی میں مجھے دادی کا چمکتا ہوا چہرہ صاف دکھائی دینے لگتا تھا۔ میں گھر کی انگنائی میں پلنگ پر لیٹا ہوا ٹکر ٹکر چندا ماما کو تکتا تو میری آنکھوں کی پتلیوں میں ماموں کی تصویر اتر آتی، اور ماں جب یہ تصویر دیکھتی تو میں اسے ہو بہو چاند جیسا دکھائی دیتا تھا۔ مٹی کے بنے چولہے پر جب آگ توئے کو دہکاتی اور چنگاریاں توے پر رقص کرنے لگتیں تو ایسا لگتا کہ توا مسکرا رہا ہے۔ روٹی سینکنے کے لیے ماں جب سوکھی گیلی لکڑیوں کو سلگاتی تو پسینے پسینے ہو جاتی تھی، اور اس کے مقدس پسینے کے قطرے روٹیوں میں جذب ہو جاتے تھے۔ شہر نے مجھے بریانی کھلا کر روٹی کی لذت چھین لی، دودھ کے ڈبوں نے ماں کے دودھ کا ذائقہ چھین لیا۔ پیارے بچوں، یہ بات ہمیں سننے کو بھی ملتی ہے کہ چاند میں ایک چرخہ کاٹنے والی ایک بوڑھیا رہتی، لیکن کہ چاند میں ایک بوڑھیا رہتی ہے اور وہ چرخہ چلاتی ہے، لیکن پیارے بچوں یہاں پر منور رانا یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ چاند میں کوئی بوڑھیا نہیں رہتی، بلکہ چاند میں جو روشنی ہوتی ہے اس میں دادی کا چمکتا ہوا ایک چہرہ ہوتا ہے، وہ انہیں دکھائی دیتا ہے۔ اور وہ جب گھر کے آنگن میں پلنگ پر لیٹا کرتے تھے تو چندا ماما کو دیکھتے اور ان کی آنکھوں کی پتلیوں میں چندا ماما کی تصویر آ جاتی، اور جب بھی انہیں ماں دیکھتی تو اپنے بیٹے سے یوں کہتی کہ آپ کا چہرہ ہو بہو چاند جیسا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ماں اپنے بیٹوں سے عام طور پر یہی کہتی ہے کہ میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو ایسا ہی جواب منور رانا کی ماں بھی منور رانا کو دیا کرتی،
اور جو مٹی کے بنے ہوئے چولہے رہتے ہیں اور دہکتی ہوئی آگ اور چنگاریاں جو نکلتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ اور جو روٹی سیکتے وقت ماں کو جب پسینہ آ جاتا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے، ٹیمپریچر کی وجہ سے، حرارت کی بڑھ جانے کی وجہ سے، تب ماں کو جو مقدس پسینے کے قطرے نکلتے ہیں وہ روٹیوں میں جب جذب ہوتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ بریانی، شہر کی جو بریانی ہے، ماں کے ہاتھ کا جو بنائی ہوئی روٹی کہیے یا پھر کھانا کہیے، وہ لذت بریانی نے چھین لی ہے۔ دودھ کے ڈبوں نے جو ماں کے دودھ کا ذائقہ ہوتا ہے اس کو چھین لیا ہے۔ یہاں پر یہ بات منور رانا نے بتائی ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے، سوچئے اور بولیے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں، سوچئے اور بولیے میں وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں گاؤں کا مدرسہ اور گاؤں کی چوپالیں سکھاتی ہیں۔ پیارے بچوں آپ اس ویڈیو کو 1 سے 3 مرتبہ دیکھیں، آپ کو بآسانی کے ساتھ سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ امید میں یہی کرتا ہوں، کیونکہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ آپ اچھے سے سمجھیں۔ تو پیارے بچوں آپ کو یہاں پر سوچ کر بولنا ہے، لیکن بچوں آپ اس کو تحریر کر کر رکھیں، سوال و جواب کے طریقے سے اس کو تحریر کر کر رکھیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیں، آپ کے گاؤں شہر کے رسم و رواج اور رہن سہن کیسے ہیں؟ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کا رہن سہن کیسا ہے، رسم و رواج کیسے ہیں، آپ کو لکھنا ہے۔ اور اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ شہر کے رسم و رواج اور رہن سہن کیسے ہیں وہ آپ لکھ کر رکھیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں، شہر رات کے وقت جاگ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پیارے بچوں شہر کے جو حالات ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ رات میں جاگا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ آپ لکھیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال دیکھیں، رات میں چاندنی کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ رات میں جو چاند سے چاندنی نکلتی ہے اس کا منظر کیسا آپ کو لگتا ہے وہ آپ لکھیں۔ اس کے بعد پانچواں سوال دیکھیں، بچپن میں آپ کو کہانیاں کون سناتے تھے؟ کوئی کہانی سنائیے۔ تو بچپن میں کہانیاں جو سنائی جاتی ہیں آپ نے کس سے کہانی سنی اور کون سی کہانی سنی وہ لکھیں بچوں۔ اس کے بعد چھٹا سوال دیکھیں، آپ اپنے کون سے رشتہ دار سے بے تکلف رہتے ہیں اور کیوں؟ کیسے؟ بچوں جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے ہی عزیز طلباء و طالبات، آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں جن سے آپ بے تکلف رہتے ہیں اور کیوں رہتے ہیں اور کیسے رہتے ہیں، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں ہم صفحہ نمبر 17 سے اگلی ویڈیو میں اس سبق کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ سبق کو 1 سے 2 مرتبہ کتاب میں دیکھ کر پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو 1 سے 2 مرتبہ دیکھیں، آپ بآسانی کے ساتھ سبق سمجھ سکتے ہیں۔ اور بچوں اس ویڈیو کو آپ اپنے ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ہماری اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو چلیے